منگنی کر دی ہے، ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، 4 سال رہتے ہیں، اب وہ ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے، اب یہ 4 سال آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، پھر ان کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، اب وہ لڑائیاں ماں باپ تک بھی پہنچ رہی ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، کانٹے پہلے سے بو دیے خاندانوں کے اندر۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے کو اسلام اور دین کے ایک بہت اہم ترین معاشرتی حکم یعنی نکاح سے متعلق بات چل رہی تھی، اور اس کی ضرورت اور دینی معاشرے اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی اہمیت، اور یہ بات عرض کی تھی کہ یہ نکاح کوئی دنیا داری کا کام نہیں ہے، جیسے کہ ہم لین دین، فروخت اور قرض لینا اور دینا، یہ دیگر جس طریقے سے دنیاوی امور انجام دیتے ہیں، نکاح کی یہ حیثیت نہیں ہے، صرف یہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بہت بڑا دینی حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عمل سے ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو یہ بات عرض کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی 1 یا 2 نشستوں میں مرحلہ وار اس نکاح کے سلسلے میں جو ہمارے معاشرے میں اور دینی احکامات کے مطابق جو مرحلے پیش آتے ہیں، اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہو جائیں۔ تو پچھلے جمعے کو تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ یہ بہت اہم ترین حکم ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں محبوب عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترغیب دی۔ اب یہ ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں، تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقطہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی لڑکی کو پسند کریں، یہ بھی ایک بڑی مسکنسیپشن ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا، ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر اس کے جو اثرات ہم میں آئے ہیں، اس میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ لڑکی والے اگر لڑکے والوں کو پیغام بھیجیں یا کوئی اشارہ کریں تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ یہ دین شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی حکم نہیں۔ بلکہ بخاری میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا غزوہ بدر میں، حضرت خنیس ان کے شوہر کا نام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عدت پوری ہو گئی حضرت حفصہ کی، تو عدت پوری ہونے کے بعد ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حفصہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹی کا باپ رشتہ مانگ رہا ہے لڑکے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اور شریعت میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شرم یا عار کی بات نہیں ہے کہ اگر لڑکی والے جا کر لڑکے سے رشتہ مانگیں۔ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو ایک صاحب کہنے لگے، اور صحیح کہنے لگے امام صاحب آپ کے کہنے سے اثر تھوڑی ہوگا معاشرے میں۔ میں نے کہا آج کہنا شروع کروں گا تو شاید 25 سال کے بعد فضا بن جائے۔ یہ یہاں تک جو فضا بنی ہے یہ بھی صدیوں میں بنی ہے نا، تو وہ اس کا ہٹنا بھی سال ہا سال بعد ہو۔ نتیجے جو ہے 2-4 منٹ میں نہیں ملا کرتے، اور خاص کر معاشرتی بیماریاں جب کسی معاشرے میں جڑ پکڑ جائیں
تو اس کو اٹھنے میں سال ہا سال لگ جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج آپ لوگوں نے سنا, کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ اپنی اولادوں پر عمل کریں گے, پھر آپ کی اولادیں آپ کی اولادوں پر عمل کریں گی, اپنی اولادوں پر. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھائی حفصہ کا نکاح میں کرنا چاہتا ہوں, تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کچھ سوچا اور منع کر دیا کہ ابھی میں. اچھا, حضرت عثمان غنی نے اس لیے منع فرمایا کہ غزوہ بدر ہی کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر تھی جو کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی, ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضرت عثمان غنی بڑے دل برداشتہ تھے ان دنوں میں. اور بعد میں پھر حضرت ام کلثوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اپنی دوسری بیٹی نکاح میں بھی دے دی. تو لیکن پہلی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, تو حضرت عثمان غنی غم میں تھے, فی الحال نکاح کے موڈ میں نہیں تھے, تو فوراً منع کر دیا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہ رہا. تو حضرت عثمان, یہ بات جب ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پیغام لے کر حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے. اب جب حضرت ابوبکر کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر کہنے لگے اچھا سوچتا ہوں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, کئی دن گزر گئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا حضرت حفصہ کے لیے. اتنی بڑی سعادت کہ حضرت عمر تو سوچ رہے تھے حضرت ابوبکر کے بارے میں, یہاں پیغام نکاح کس کے لیے آ گیا, کس کا آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور حضرت ابو بکر نے بھی کوئی ہاں نہ نہیں کی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فوراً قبول فرما لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ سے ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد مسجد سے نکلنے لگے دونوں دوست, دونوں بھائی. تو ایسے جب مسجد سے نکلے تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس آئے, کہنے لگے میرے دوست مجھے لگتا ہے تم کچھ ناراض ہو, اور وہ جو تم نے حفصہ کا رشتہ میرے لیے پیش کیا تھا اور میں نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا, تو لگتا ہے تم کچھ ناراض ہو. حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے, کہنے لگے ہاں ناراض ہوں. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا آپ نے؟ کیسے دل صاف, شیشے کی طرح. شیشہ بھی چھوٹا لفظ ہے کہ اگر دل میں ایک بات حضرت عمر کی تھی تو جیسے ہی حضرت ابو بکر نے پوچھا فوراً حضرت عمر نے فرما دیا کہ یہ جو آپ نے کام کیا کہ میں عثمان غنی کے پاس گیا, اس نے تو فوراً انکار کر دیا, کوئی بات نہیں, ان کا موڈ نہیں تھا نکاح کرنے کا. آپ کے پاس آیا, آپ نے ہاں کی نہ کی, کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو ادھر حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بہت زیادہ تھا حضرت ابوبکر کا. میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنے میں دلچسپی رکھ رہے ہیں, لہٰذا میں نے جواب نہیں دیا. لیکن حضور نے میرے سے بالکل صراحتاً کہا بھی نہیں کہ میں نے حفصہ سے نکاح کرنا ہے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کریں گے تو میں قبول کر لوں گا یہ رشتہ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاں کر دیں گے یا حضور اگر نکاح پر, تو میری کیا ضرورت میں حضور کے نکاح پر نکاح کروں یا پیغام بھیجوں. تو یہ معاملہ ہے. تو اس پورے واقعے میں جو بات اصل میں نکالنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکوں کی طرف لڑکا کوئی پسند ہو, خاندان میں, برادری میں, دوست احباب میں, تو رشتے کے لیے جو ہے وہ پیغام بھیج سکتے ہیں. شرعی لحاظ سے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. اور پھر یہ کہ رشتہ طے کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. میں نے حدیث پچھلے جمعے کو بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترضون احدکم دینہ وخلقہ فزوجوہ, کہ اگر تم میں سے کسی کو راضی ہو تم کسی رشتے کے سلسلے میں دین کے حوالے سے یا
دین کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے. فزوجوہ، پھر کیا کر دو؟ نکاح کر دو فوراً. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا اور فتنہ پھیل جائے گا، جو کہ آج پھیلا ہوا. کیا چیزیں ہوں؟ اگر ظاہری دینداری تمہیں مطمئن کر رہی ہو اور اخلاق و آداب کے حامل لوگ ہوں، اور دینداری کا بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب لڑکے والے کا پورا خاندان الف سے لے کر یہ تک سالانہ چلے میں جائیں. بھائی اتنے عظیمت پہ نہ جاؤ، ضروری دینداری گھروں کے اندر موجود ہو، اخلاق و آداب موجود ہوں، کمی قسم کے لوگ نہ ہوں، اور ایک دوسرے کی آنکھوں کا رکھ رکھاؤ موجود ہو، شرافت ہو گھر کے اندر، بدماشی اور حلال کا بدماشی نہ ہو، حلال روزگار آمدنی ہو، بس یہ کافی ہیں یہ چیزیں. بسم اللہ پڑھ کر نکاح کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا ولحسبہا، کہ ولی جمالہا ولی دینہا، کبھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے، کبھی حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، بہت اعلیٰ خاندان ہے، کبھی ولی جمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، ولی دینہا، اور کبھی کبھار دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاظفر بذات الدین، تم لوگ دین کو ترجیح دیا کرو. بقیہ 3 چیزوں کا منع نہیں فرمایا، لیکن یہ کہا کہ ان 2 3 4 چیزوں میں سے کوئی 2 4 چیزیں ہوں تو پہلے دین کو ترجیح دو. خوبصورت بہت ہے لیکن گھر کے اندر دینداری بالکل نہیں ہے، لڑکے کے یہاں یا لڑکی کے یہاں ضروری دینداری بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بغاوت کا ماحول ہے، کھلے عام شراب اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی اگر گھروں میں ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کھلے عام نافرمانی اللہ کی، یہ بہت ایک ہے نافرمانی، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے گناہ کا سرزد ہو جانا، کوئی ذی شعور، کوئی انسان اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہوتا ہو، لیکن ایک ہے ڈنکے کی چوٹ پر گناہ گاری کا ماحول ہونا گھر کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ناچ گانے کا کھلم کھلا ماحول ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال پر ایک دم سینہ تان کر اس پر عمل کیا جاتا ہو، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ ہے خطرناک. ایسے گھر میں رشتہ تینوں کی تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، سیدوں کا خاندان ہو اور یہ ماحول ہو اور جمال بھی ہو اور مال بھی ہو اور یہ ایسا ماحول ہو اگر کسی گھر کا، تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کمی کوتاہیاں ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے بھی کوئی چیز حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. لڑکی کا خوبصورت ہونا یا لڑکے کا بھی خوبصورت ہونا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دونوں نے زندگی گزارنی ہے. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں منگنی، جسے ہم منگنی کہتے ہیں، اصل میں یہ وعدہ نکاح ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں ٹھیک ہے آپ کے گھر رشتہ منظور ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پر نکاح کرنے کا ارادہ کر لو تو لڑکی کو ایک دوسرے کو دکھا دیا کرو. حکم ہے، ایک دوسرے کو کیا کر دیا کرو؟ دکھا دیا کرو. دین نے اتنی تنگی پیدا نہیں کی. مدینہ منورہ میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ نکاح کا ارادہ ہے. فرمایا تم نے اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ لیا؟ فرمایا نہیں. فرمایا دیکھ لو، ایک دفعہ دیکھ لو. لیکن اس دیکھنے سے مراد ہمارے یہاں جو مروجہ صورتیں چل پڑی ہیں
کہ جناب وہ لڑکی کو ایک شو پیس کی طرح پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب ایک ایسے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی چال ڈھال پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور پورے کا پورا خاندان بغیرتوں کی طرح جو ہے گھر میں امنڈ کر آئے اور لڑکی والوں کے یہاں بیٹھ جائے، اور جناب اس کو آتے ہوئے دیکھے اور پورا خاندان اس کو جاتے ہوئے دیکھے، یہ کیا بغیرتی ہے؟ یہ دیکھنا نہیں ہے یہ ہر کی۔ اور آج کل کے دور میں، اس میڈیا کے دور میں تو تصویر ہر جگہ موجود ہے، چنانچہ براہ راست دیکھنے کا جو ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، ایک ہے ملاقات کے لیے جانا، گھر کو دیکھنا، لوگوں سے ملنا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ جو ہمارے یہاں رسم و رواج اور تحفے تحائف، اور جناب لڑکی والے بھی ابھی نکاح پکا نہیں ہوا، ابھی وہ صرف دیکھنے آ رہے، تو ان کے لیے بھی تحفے تحائف، یہ ماحول جو ہے دیکھنے کے حوالے سے یہ ناقابل برداشت ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، تصویریں موجود ہیں، گھر کا کوئی بزرگ اچھی سی تصویر لے کر مرد کی لڑکی کو دکھا دے اور لڑکی کی مرد کو دکھا دے، بس ختم ہو گئی بات۔ اور اگر اتنی زیادہ تسلی کرنی ہے تو چند منٹوں کی جو ہے وہ ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کر دکھا کر جو ہے مجلس کو برخاست کر دیا جائے، ختم۔ اس حد تک بالکل اجازت ہے، دین شریعت اجازت دیتا ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ یہ منگنیاں ہو کر ان کو طول دینا، 2 سال 3 سال اور 4 سال منگنیاں رکھنا، اور پھر اس دوران آج کل لڑکا اور لڑکی کی آپس میں باتیں ہونا، یہاں تک کہ ملاقاتیں ہونا، اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈنر اور لنچ ہونا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ منگنی ہونے کے باوجود بھی، وعدہ نکاح ہونے کے باوجود بھی اس وقت یہ نکاح میں موجود نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لہٰذا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنا بالکل درست نہیں۔ چنانچہ وعدہ نکاح ہونے کے بعد فوری طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نکاح کر دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات، عذر بھی کوئی شرعی عذر ہو یا کوئی ایسا عذر ہو جو واقعی، جی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، 4 سال رہتے ہیں، منگنی کر دی ہے، ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، اب وہ ڈگری کمپلیٹ کر رہا ہے وہ، بھائی تو پھر اس لڑکی سے کرنا تو ڈگری کے بعد دیکھ لیتے، یا جب ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہوتی پھر دیکھ لیتے۔ اب یہ 4 سال آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، پھر ان کی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، اب وہ لڑائیاں ماں باپ تک بھی پہنچ رہی ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، کانٹے پہلے سے بو دیے خاندانوں کے اندر۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں نا بھائی، کوئی مریخ کی بات تو نہیں کر رہا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فزوجو، فوراً امر کا حکم فرمایا، اگر دینداری اور اخلاق و آداب کے اندر تمہیں اطمینان ہو جائے فزوجوہ، بس پھر جو ہے کیا کر دو، نکاح کر دو۔ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے، وہ لوگ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے دین کے حوالے سے اور جن کے اخلاق و آداب اور شرافت کے حوالے سے تمہیں اطمینان ہو جائے، فزوجوہ، نکاح کرو۔ الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، اور ہو چکا ہے۔ ماں باپ سمجھتے نہیں، اپنی اولادوں کے نکاح کے سلسلے میں روایات اور رسومات کو زیادہ جو ہے فوقیت دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوقیت نہیں دیتے۔ جب اللہ کے حکم کو فوقیت نہیں دیتے تو وہ برکات جو نکاح سے حاصل ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ پچھلے سال میں سال میں ہر سال لازمی طور پر، آئندہ بھی کروں گا کہ لازمی طور پر 1-2 جمعے میں اس موضوع پر کرتا ہوں ہر سال۔ یہ ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ میں نے جیسے پچھلے جمعے کو عرض کیا
3 کروڑ بچیاں اس وقت آپ کی حکومت کے اعداد و شمار ہیں جو اپنی جوانی کی عمروں سے گزر چکی ہیں یا گزر رہی ہیں، نکاح نہیں ہوئے ان کے، اور بڑھاپے میں وہ قدم رکھ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہم نے تمہارا بھائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو۔ نوجوان کہتے ہیں کہ سکون کیا، ہمیں تو بدسکونی حاصل ہوتی ہے اس رشتے سے، پہلے دن سے ہی وہ بدسکونی اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ذبح کر کے جب تم یہ رشتے کرتے ہو، اللہ کے حکم عدولی کر کر، اللہ کو ناراض کر کے اور باغی بن کر اور بغاوت کر کے جب یہ اس حکم، تو پھر تو بے برکت، پھر سکون تھوڑی ہوگا، پھر تو بدسکونی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح اور پھر اس کے بعد وعدہ نکاح جسے منگنی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تو نکاح کے اندر جلدی کرنا۔ کیا کرنا؟ جلدی کرنا جتنی ہو سکے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ نکاح کے حوالے سے مہر کا تعین، اب نکاح کرنا ہے، اس کے بعد مہر کا تعین ہوتا ہے۔ مہر کے تعین کے اندر مسائل زیادہ ہیں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا۔ دیکھیں، مہر کی کوئی مقدار شریعت نے لازم نہیں کی، شریعت نے مہر کی کوئی مقدار نہ زیادہ نہ کم لازم نہیں کی، لیکن اتنا ہونا چاہیے مہر کہ لڑکی کسی کو بتاتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے کہ جی 5,000 روپے مہر دیا۔ آج کل 5,000 روپے کا پیزا بھی نہیں ملتا، سمجھ رہے بات؟ اور لڑکا اس کو آسانی سے ادا کر سکے، یہ دونوں باتیں ہوں۔ لڑکا آسانی سے ادا کر سکے، لڑکی بتاتے ہوئے شرم محسوس نہ کر سکے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے مہر بہترین مہر ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض احناف اور بعض فقہا، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک رائے ہے۔ 10 درہم آج کے زمانے میں 30 گرام، تقریباً 30 گرام چاندی کے برابر ہے۔ 30 گرام چاندی کے برابر، کچھ اونچ نیچ ہوگی تو اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے آج کل کے حساب سے 30 گرام چاندی کی جو قیمت ہے تو اس سے کم نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کی یہ بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ اپنی گنجائش کے مطابق دے دے، جو بہترین بیسٹ اس کی استطاعت ہے اس کے حوالے سے دے دے۔ تو مہر کے اندر یہ بات اب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی کیا ہے، اور یہ ایک جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں، اس حوالے سے کبھی علیحدہ نشست میں عرض کروں گا۔ ایک بس قاعدہ اور کلیہ میں نے عرض کر دیا کہ لڑکا اتنا دے کہ اس کی طاقت کے اندر ہو۔ میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا، لطیفہ ہی ہے، تو وہ وہاں دلہا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ سے آئے تھے۔ تو اب لڑکی والوں سے میں نے مہر کا پوچھا، بھائی کیا طے کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا $1,00,000۔ تو میں بھی ہل گیا بھائی۔ تو جب وہ لڑکے کا چہرہ بالکل فق، وہ مجھے یوں کر کے ایسے کر کے، میں نے کہا بھائی تم خود بات کرو، وہ مجھے ایسے ایسے کر کے کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا بھائی تم بات کرو، میں کہاں سے بات کروں؟ $1,00,000 تقریباً آج کے 2.5 کروڑ روپے بن گئے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا محترمہ، جو لڑکی کے والد صاحب تھے، $1,00,000 یا $1,00,000 روپے؟ کہنے لگے یہ امریکہ میں ہوتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا امریکہ میں ہوتے ہیں تو $1,00,000 دینے ہیں اس کو؟ کہنے لگے نہیں، وہ پھر مشورہ کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھ میں آئی یہ مجھ سے زیادہ ہی نکل گیا۔ تو بھائی ایسے بھی نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے آپس میں طے کیا جو طے کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ہو لڑکے کے حوالے سے کہ اس کو دینے کی طاقت ہو، اور لڑکی کا یہ لحاظ ہو کہ وہ بتاتے ہوئے کہیں شرم اور شرمندگی محسوس نہ کرے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ۔